بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 7 ہے۔ آیت بڑی اہم ہے اور اپنی جگہ پر منفرد حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس مفہوم کی آیت قرآن مجید میں دوسری جگہ پر نہیں پائی جاتی۔ جیسا کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جو ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں نصیحت کے طور پر، کسی جگہ مفصل ہوتی ہے، کسی جگہ مجمل ہوتی ہے، مگر یہ آیت اپنی جگہ منفرد ہے اس معنی اور مفہوم کے اعتبار سے۔ آیت کی ابتدا لفظ ہوا سے ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ، هو الذی، وہ اللہ کی ذات۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کرواتا ہے عیسائیوں کو، کرسچنس کو اپنا تعارف کرواتا ہے، اور ان کے اندر جو شرک اور بدعقیدگی پائی جاتی ہے اس کی طرف نشاندہی بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں آیت نمبر 6 تک ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کی، رب ہونے کی نہیں، اپنے الہ ہونے کے دلائل اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے، اور اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف عیسائیوں کے آگے کرایا۔ اور یہ فرق بھی اللہ نے واضح کیا کہ دیکھو
عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ الہ نہیں ہو سکتے، وہ الہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں وہ صفات نہیں پائی جاتی جو تمہارے رب میں پائی جاتی ہیں، جو تمہارے اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ان کو بجائے اپنا الہ تسلیم کرنے کے خالص اللہ کو اپنا الہ تسلیم کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں، آیت نمبر 7 میں بھی اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اتنا جامع تعارف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل مختلف انداز سے اللہ نے کرایا۔ کہتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ وہی اللہ ہے جس کی تمہیں خالص عبادت کرنی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، جس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کتاب نازل کی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی اللہ ہے جو آپ پر جس نے کتاب نازل کی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، آپ کے اوپر اس نے کتاب نازل کی جو حق کے ساتھ ہے، برحق ہے، مگر اس کی خاص صفت ہے۔ کیا ہے؟ منہ آیات محکمات، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس میں آیات محکمات ہیں، محکم آیتیں ہیں، محکم آیتیں۔ ہن ام الکتاب، اور یہ جو محکم آیتیں ہیں یہی اصل کتاب کی جان ہے۔ ام الکتاب یعنی یہی اصل کتاب کا مغز ہے، یہی اصل کتاب ہے۔ ام الکتاب مطلب اصل کتاب۔ ام اصل کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے، اصل، کسی چیز کی اصل، کسی چیز کی بنیاد اگر بتلانا ہو تو لفظ ام استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماں کو بھی ام کہتے ہیں کیونکہ وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیات محکمات ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، ان کے علاوہ جو آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں، آیات متشابہات۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کتاب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔ آگے اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اب لہذا جو لوگ، اما یعنی اب لہذا جو لوگ، الذین فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہے زیغن کجی، ٹیڑھپن، جس کو کہتے ہیں عام طور پر کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا، یعنی کہ جن کے دلوں میں ہی اصل بیماری ہے، جن کی نیتیں خراب ہیں، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے نیت بھی صاف لگتی ہے، بالخصوص اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے نیت بھی صاف لگتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اب بے شک وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھپن ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں کس چیز کے؟ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن آیتوں میں انہیں شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بہترین بات اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں صرف اس ایک آیت پہ اگر آج کا وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے،
سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے لیے بڑی زبردست رہنمائی ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھے اور ہدایت پر ہی گامزن رہے، گمراہ نہ ہو، تو اس آیت کے اس لفظ پر غور کرے. یہ پڑھنے والے بہت ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے والے، ترجمے سے پڑھنے والے بہت ہیں، یہاں تک کہ عربی گرامر سیکھ کر عربی میں پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. مگر یہ صفت بھی بہت ضروری ہے. اللہ نے کہا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ٹیڑھ پن ہے، کچی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کی نیتیں صاف نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ما تشابہ منہ، اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس میں ان کو شبہ پیدا ہوتا ہے. یا یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظی، اصل جو ہے آیت کا مفہوم یہ ہے ما تشابہ منہ، جو آیات متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دو قسم کی آیتیں بتلائے، آیات محکمات، دوسرا آیات متشابہات. اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی اس کو میں دونوں مفہوم کو اگر ایک ساتھ جوڑ کر اس طرح سمجھاؤں کہ یہ تجربہ انہی لوگوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے جو قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں غور کر کے، اور جو لوگ پڑھتے ہی نہیں، جنہوں نے کبھی کھولا ہی نہیں، ان کے لیے بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، جو آیات محکمات ہیں یعنی کہ بالکل واضح کلیئر کٹ آیتیں پڑھتے ہی سمجھ میں آ رہی ہیں. اب کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، جس میں کچھ شبہات پیدا ہو رہے ہیں، کچھ ابہام پیدا ہو رہے ہیں. بجائے ان کو وہیں پر چھوڑ کر آگے نکلنے کے، اس کے اندر اور دماغ لگایا جا رہا ہے، اس کے اندر اور دماغ لگایا جا رہا ہے، اس کے اندر اور دماغ لگایا جا رہا ہے، اس میں اور عقل دوڑائی جا رہی ہے. تھوڑا بہت غور و فکر کرنے کے لیے عقل لگائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اور بات کو سمجھنے کے لیے عقل لگانے کے بجائے بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے اگر عقل لگائی جائے، جو کہ آیات متشابہات میں سے ہے، تو وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ان آیتوں میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو. تو جن آیتوں کے پڑھنے سے شبہ پیدا ہو رہا ہے وہ اس لفظ کے حساب سے آیات متشابہات میں داخل ہو رہی ہیں. جبکہ میں انشاءاللہ دونوں کا فرق واضح کروں گا، آیات محکمات کس کو کہتے ہیں اور آیات متشابہات کس کو کہتے ہیں. اور آج میں صرف اس پہلے ٹکڑے پر ہی انشاءاللہ درس ہوگا کہ آیات محکمات کیا ہے اور آیات متشابہات کیا ہے. وہ سمجھیں گے تو ہی آگے کا ٹکڑا بھی سمجھ میں آئے گا. اس لیے آج ہم پوری آیت کا درس نہیں سنیں گے. تو وہ شخص جو آیتوں میں غور فکر کرتا ہے اور اگر کسی میں شبہ پیدا ہو جائے اس کو، تو اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے. کیا ہوگا اس کا معنی، کیا ہوگا اس کا مفہوم، کیا ہوگا. عقل لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے؟ عقل لگانا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ اصل میں ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کچی ہے. کیوں؟ آیات محکمات جب آئی تو ان سے تو سرسری گزر گیا. جیسے کہ حلال و حرام کی آیت ہے، بالکل واضح ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. وہاں پر تو کان میں نہیں دھرا، آگے نکل گیا. اور جہاں شبہ پیدا ہوا وہاں پر رک گیا، غور فکر کرنے لگ گیا، گھنٹوں گھنٹوں غور کر رہا ہے، اور کچھ تو ایک نیا فلسفہ، نیا نتیجہ، نیا کنسپٹ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کچی ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں کچی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی ایسی آیت جن میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جبکہ اللہ کتاب اس کے لیے نہیں ہے کہ لوگ اس پر R&D کریں. بات سمجھیے اچھے سے. اللہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس میں اپنی عقل کے مطابق R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں اور نئے کچھ ایسے فتوے نکالے جس کا مقصود اللہ اور اس کا رسول نہیں تھا. اللہ اس کا رسول جو نہیں چاہتا تھا، ایسے نتائج اگر نکالنا چاہ رہا ہے اپنی عقل سے، تو واقعی اس کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہے، اور اہل حق میں سے نہیں، اہل باطل میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا. اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. کیوں پیچھے پڑتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتلا. پہلا تو ڈرا بیک،
پہلا ان کا ڈس ایڈوانٹیج، پہلی خرابی ان کی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کچی ہے۔ دوسری خرابی کیا ہے؟ وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ دوسری خرابی ان کی۔ تیسری خرابی کیا ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ برپا کرے عوام میں۔ کس میں؟ کیوں عوام کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کی کتاب کی بات چل رہی ہے، آیات محکمات اور آیات متشابہات کی بات چل رہی ہے، ان دونوں کو سمجھنے کے لیے علم لگتا، اور جو علم رکھتا ہے وہ عوام میں داخل نہیں ہے، وہ کامن پیپل میں داخل نہیں ہے۔ یہ لوگ جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ برپا کر، یہ عوام میں فتنہ برپا کر سکتے ہیں، علماء میں نہیں۔ تو ان آیتوں سے وہ عوام میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پانچواں جو ہے ان کی جو خرابی ہے وہ وابتغاء تأویل، تاکہ ان آیتوں کی تعویل تلاش کریں، اس کے اندر ان آیتوں کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں نیا معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مقصود اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول نہیں چاہتے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اصل اس کا معنی تو صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، انشاءاللہ جب اس درس پہ آؤں گا تو اور زیادہ اس پر روشنی ڈالوں گا، اس کو واضح کروں گا کہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے بعد ایک چھوٹا سا وقف ہے میم رکنے کے لیے، اس کے بعد آئے گا والراسخون فی العلم، اور علم کے جو ماہرین ہیں یا علم رکھنے والے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ آیت میں ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جب آیات متشابہات علم والوں کے سامنے آتی ہیں اور ان کے پڑھنے پر اگر انہیں کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے یا آیات متشابہات کو دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لے آئے، بھلے ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے، تو کیا کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اور راسخون فی العلم، اللہ کے نام کے بعد یہ آیا کہ اور علم والے، یعنی کہ تعویل، ان آیتوں کا صحیح معنی مفہوم اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں کا معنی مفہوم، اس کی توضیح، اس کی تفسیر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کے علماء کو اللہ نے سکھایا ہے۔ وہ بھی جو علم رکھتے ہیں گہرائی سے، وہ بھی ان آیات متشابہات کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں کا صحیح معنی و مفہوم سمجھتا ہے، اللہ نے سمجھایا اپنے بندوں میں سے بھی جو علم رکھتے ہیں۔ تو کیسے سمجھایا انشاءاللہ اس پر اور وضاحت میں اگلے درس میں کروں گا۔ تو اللہ کہتا ہے والراسخون فی العلم، اور علم کے جو ماہرین ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، وہ بھی ان آیتوں کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، کہ اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، وہ تو کیا کہتے ہیں کل من عند ربنا، آیات متشابہات ہی نہیں، آیات محکمات ہی نہیں، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے، دین کے اعتبار سے جو کچھ ہمیں ملا وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس میں ہماری عقل کا کوئی دخل ہے ہی نہیں کہ ہم اس پر کچھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے اس میں نیا شعبہ، نیا شوشہ، نئی شاخ، نیا برانچ ہم اوپن کریں گے اور اسلام کو چار چاند لگائیں گے۔ یہ کسی انسان کی بساط ہی نہیں ہے کہ اس میں اپنا دماغ لگائے۔ اصل علماء وہ ہیں، دیکھیے علماء کی بڑی زبردست تعریف ہے، اصل علماء وہ ہے جو کہتے ہیں یہ دین اصل اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے جیسے لوگوں کا محتاج نہیں ہے۔ آج علماء کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ علماء کی حالت، ہم سے پوچھو، ہم بولتے ہیں حلال تو حلال، ہم بولتے ہیں حرام تو حرام، ہم سے پوچھنا نہیں ہم نے کیوں حلال بولے، ہم سے پوچھنا نہیں ہم نے کیوں حرام بولے،
ہم نے بول دیے بس. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام انہی کی جائیداد ہے اور یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں سب کچھ ہے. یقیناً علماء کی تعریف ہوئی ہے, یقیناً. وسلم کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے علم کے وارثین ہیں, وارثین ہیں. مگر وہ علماء اپنے غرور اور گھمنڈ میں نہیں آتے جو وارث ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ علم دیا اس دین کی خدمت کرنے کے لیے دیا, اس دین کو بگاڑ کر اس کے اوپر اپنی عقل کے 4 چاند لگانے کے لیے اللہ نے علم نہیں دیا. ان کے اندر بڑی سادگی ہوتی ہے. یہ کیا کہتے ہیں, جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے یہ دین, یہ وہی حفاظت کرنے والا ہے, قیامت تک حفاظت کرتا رہے گا. ہم تو بس اس کے پیادے ہیں. کیا ہے, ہم اس کے خدمت گار ہیں. ہمارا محتاج اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کے محتاج ہم. یہ ہے علماء. کیا کہتے ہیں, کل من عند ربنا. وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے, ہم تو بس ایمان لانے والوں میں سے ہیں. وما يذكر الا اولو الالباب. چاہے آیت محکمات ہو چاہے آیت متشابہات ہو, ان سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. معلوم ہوا کہ علماء ہی نہیں, عوام میں بھی جہلا, یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل نہیں, جن کے اندر شرارتیں بھری ہوئی ہے وہ جہلا, جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی اگر آیات محکمات اور آیات متشابہات پر ایمان لے آئے تو اللہ کہتا ہے وہ عقل مند ہے. کیا ہے, وہ عقل مند ہے, انہیں بھی نصیحت ملے گی ان سے. وما يذكر الا اولو الالباب. آیات محکمات اور آیات متشابہات سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اولو الالباب, لب والے, لب یعنی عقل مند لوگ, سیانے لوگ, چالاک لوگ ہی ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کی آیت سے اگر کسی کو نصیحت مل رہی ہے تو سمجھ جائیے وہ عقل مند ہے. بڑا اچھا اصول اور فارمولہ کسی کو عقل مند جاننے کا. اگر آیتوں سے اس کو نصیحت نہیں مل رہی ہے تو سمجھ جائے دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے, وہ نا سمجھ اور بے عقل ہے, کیونکہ اللہ کی آیتوں سے اس کو نصیحت نہیں ملتی. تو یہ تھا اس آیت کا لفظی ترجمہ, مختصری تشریح میں نے جو آپ کے آگے رکھا. اب آئیے اس آیت کے پہلے ٹکڑے کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو یہاں تک ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی اللہ ہے جس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو نازل کیا. اس کتاب میں آیات محکمات ہیں جو اصل کتاب ہے, اور باقی بچے ہوئے وہ آیات متشابہات ہیں. انشاءاللہ یہاں تک ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت کے اس ٹکڑے پر اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا, اپنی قدرت بتلائی کہ هو الذی, ارے یہ وہی اللہ ہے, یہ وہی تمہارا الہ اور معبود ہے جس نے کتاب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. وہ کہ کتاب کا ذمہ دار کون ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ. اس سے ایک اور غیر مسلموں کی غلط فہمی دور ہوئی کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا یا اپنی سمجھ سے لکھا یا اپنے علم سے لکھوایا. یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے اس کتاب کو ہم نازل کرنے والے ہیں, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اس نبی امی پر. کون ہے وہ نبی امی ہے, ان پڑھ, پڑھے لکھے نہیں تھے, پھر بھی کیا حکمت بھری باتیں اپنے امتیوں کو, اپنے ماننے والوں کو سمجھا کر گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا کہ اس کو ہم نازل کرنے والے ہیں, اور کہا یہ جو کتاب ہے اس میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. بڑی جامع آیت ہے, اس میں 2 قسم کی آیتیں ہیں, ایک آیات محکمات, دوسری آیات متشابہات. آیات محکمات کو اللہ نے خود کہہ دیا ہن, ہن یہ مؤنث کا صیغہ ہے, مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, فیمینائن جنڈر. کیوں؟ کیونکہ آیات محکمات یہ مؤنث ہے, اس لیے ہن کہا اللہ نے.
یہ جو آیتیں ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے. گویا کہ قرآن مجید میں اصل قرآن مجید کیا ہے؟ آیات محکمات. ایک بات کیا معلوم ہوئی اس آیت کے ٹکڑے سے؟ قرآن مجید میں اصل قرآن مجید کون سا ہے؟ قرآن مجید میں اصل قرآن مجید آیات محکمات ہیں. اسی قرآن مجید میں آیات متشابہات بھی ہیں، وہ بھی قرآن ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل کتاب کس کو کہتا ہے؟ اصل قرآن کس کو کہتا ہے؟ جو آیات محکمات ہے، بالکل جو کہ واضح اور کلیئر ہے. آیات محکمات کہتے کس کو ہے؟ آیات محکمات وہ ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ اوامر و نواہی اللہ کے، جس میں حکم دیتا ہے اور کس چیز سے منع کرتا ہے. بہت سارے آیات اس میں اللہ تعالیٰ کا ایسا کرو حکم دیتا ہے. جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، نماز کو قائم کرنا ہی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ لوگ اس میں بھی شبہ پیدا کریں، انشاءاللہ اس کی طرف بھی آؤں گا میں. نماز قائم کرنے سے مراد ایک وقت کی نماز، دو وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز، یہ بعد میں اس کے اندر شبہ پیدا کر سکتے ہیں. مگر آیت تو بالکل محکم ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو اوامر و نواہی جس میں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، یہ آیتیں محکمات میں آتی ہیں. اسی طرح احکام و مسائل، جتنے احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے، جتنے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے، بالکل وہ واضح ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی. جو احکامات ہیں اور جو مسائل ہیں. اسی طرح قصص اور حکایات، قصے اور حکایت جو ہوتی ہے یہ بھی آیات محکمات میں سے ہیں. کیوں؟ کہ قصہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، بالکل واضح، کلیئر اور سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے. کنفیوژن والا ایک بھی قصہ قرآن مجید میں نہیں ہے. جو بھی قصہ آپ پڑھیں گے، جو بھی حکایت اس میں پڑھیں گے، وہ بالکل واضح کلیئر سمجھ میں آتے ہیں. یہ اور بات ہے، کسی جگہ اس قصے کو مجمل بیان کیا گیا ہوا ہے، مختصر بیان کیا گیا ہے، اور وہی قصہ کسی جگہ پر مفصل بیان کیا ہوا ہے. یعنی جو شخص قرآن مجید کو بجائے کسی پرندے کے جو گارڈن میں باغ میں چگتا ہے، اس طرح چگنے کے بجائے شروع سے لے کر اگر آخر تک پڑھے تو انشاءاللہ پورے واقعات، پورے قصے اس کو سمجھ میں آ جائیں گے. پورا پڑھنا تو ضروری ہے نا، کبھی ادھر کا پڑھ لیا، کبھی ادھر کا پڑھ لیا تو کوئی بھی واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو قصص اور حکایات یہ کیا ہے؟ یہ بھی آیات محکمات میں سے. ان کا جو مفہوم ہے، اوامر نواہی والی آیات اور احکام و مسائل والی، قصص اور حکایات والی، ایسی جو آیتیں ہیں ان کا مفہوم بالکل واضح ہے اور بالکل اٹل. اس میں دو قسم کی باتیں نہیں نکلتی. اور ان کے سمجھنے میں بھی کسی کو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، کسی کو کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا. جیسے اگر میں مثال دے رہا ہوں، اگر یہ آیتیں جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، اس میں اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ کیا ہے؟ کلیئر اور واضح آیت ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی صفت بتلاتا ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کو کیا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ ہدایت دیتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، مما کیا وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ اللہ انہیں دیتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ احکامات جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کے، مومنوں کی صفات بتلانے پر احکامات بھی اس میں موجود ہے. تو یہ جو احکامات ہیں بالکل واضح اور کلیئر ہوتی ہے، بالکل اٹل ہوتی ہیں، اس میں دو رائے تین رائے نہیں ہوتی. اب اس کے برعکس جو آیات متشابہات ہیں، لفظ محکمات، لفظ حکم سے بنا، حکم یعنی اٹل، فکس، اس کا معنی مفہوم بالکل واضح اور کلیئر ہوتا ہے. متشابہات لفظ بنا ہے شبہ سے، شبہ یعنی اشکال، ڈاؤٹ، شک. آیات متشابہات یعنی ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد کسی کو شبہ لاحق ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں شبہ پیدا
ہو سکتا ہے، اس کے 2-3 معنی نکالے جا سکتے ہیں. ایسے کیا یہ آیت متشابہات، ان کے برعکس جو ہے وہ آیت متشابہات ہیں. جیسے کہ اللہ کی ہستی، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اللہ کی ہستی کے تعلق سے ہیں. یہ کیا یہ آیت متشابہات ہیں. کیوں متشابہات؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے تعلق سے بیان کرتا قرآن مجید میں، تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کو جو اللہ نے بیان کیا وہ سمجھ میں بھی آئے، اس کی عقل میں بھی آئے گا. کیسے آئے گا؟ اس ہستی کے تعلق سے جس کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس ہستی کا ادراک کیسے کر سکتا ہے جس کا اس کو شعور ہی نہیں؟ ان آیتوں کو متشابہات اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے زیادہ غور و فکر کریں گے تو گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے صفات کے تعلق سے اگر زیادہ غور و فکر کریں گے، زیادہ دماغ لگائیں گے، زیادہ عقل لگائیں گے تو گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح قضاء اور قدر، تقدیر کا مسئلہ ہے. قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر اللہ نے تقدیر کے مسائل بیان کیے، تقدیر کو سمجھایا. اب تقدیر کیا ہے کے تعلق سے جتنے آیتیں وہ آیتیں متشابہات ہیں. کیوں؟ تقدیر پر انسان اگر زیادہ بحث کرے تو بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تقدیر پر زیادہ بحث کرنے سے. تقدیر پر بحث کرنے سے اور یہاں تک کہ غور و فکر کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ غور و فکر زیادہ کرنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ ایک مجھے حدیث یاد آتی ہے جس کی وجہ سے میں نے قدر کے تعلق سے بھی یعنی کہ تقدیر کے تعلق سے بھی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بیٹھا غور و فکر کرتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کیا، تو اس کو جواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو جواب ملتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. پھر وہ سوچتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، تو اس کو جواب ملتا ہے اللہ نے پیدا کیا. نہیں، خود سوچ رہے ہیں. یہاں تک کہ سوچتے سوچتے آخر میں وہ یہ سوچتا ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا، نعوذ باللہ، اللہ کس نے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان ہے، فوراً اس جگہ سے اٹھ جاؤ. کیوں؟ زیادہ غور فکر کر لیا تو کہاں جا رہا ہے؟ گمراہی میں. گمراہی اس کا مقدر بن رہی. اسی طرح تقدیر کے تعلق سے بھی اللہ نے سب کچھ لکھ دیا کہ کون جنتی کون جہنمی، تو دنیا میں کہاں کو بھیجا؟ کون سا انسان جنتی ہے کون سا انسان جہنمی ہے اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، تو ہم کیوں عمل کریں؟ ایسے عجیب و غریب شکوک و شبہات انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کہ انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے اور کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے ان کے اوپر غور و فکر حد سے زیادہ کرنا بغیر علم کے، بغیر دلائل کے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ اس قسم کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ آیت متشابہات. اسی طرح جنت اور دوزخ، ان کے اوپر بہت ساری آیتیں ایسے ایسے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جنت اور دوزخ کے جو انسان کی عقل میں نہیں بیٹھتے ہیں. آیت متشابہات ہے. کیوں؟ ان پر اگر غور و فکر کرے زیادہ تو بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا جہنم سے حالم طلعت، حلمی مزید. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی حلمی مزید، کہ اور ہے. سوچنے کی بات ہے، وہ جہنم جس کا تصور کرتے ایک بڑی سی جگہ نظر آتی ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، اللہ سوال کرے گا اور وہ جواب بھی دے گی. انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے، اس میں یہ چیز سماتی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ آیت متشابہات ہے. اس کے پیچھے اگر پڑ جائیں گے تو اللہ نے کہا اس کے دل میں اصل میں بیماری ہوتی ہے، اور وہ کس راستے پر چل رہا ہے؟ گمراہی کی. اسی طرح ملائکہ، فرشتوں کے تعلق سے بہت زیادہ غور و فکر کر لیتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے انسان. جیسا کہ میں نے کہا بھی کہ بہت سی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے میں نے. ہندوستان کی آزادی کے بعد ایک تفسیر لکھی گئی، مشہور تفسیر ہے. اس میں انہوں نے قرآن میں اتنا غور و فکر، اتنا تدبر کیا، اتنا غور و فکر کیا کہ انہوں نے ایک نتیجہ نکالا اس سے کہ فرشتہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اصل میں وہ ایک طاقت کا نام ہے. کیوں ایسا؟
آیات متشابہ جہاں فرشتوں کا ذکر تھا، اتنا غور کر لیا کہ ایمان کے دائرے سے نکل گئے اور کہا کہ فرشتہ نامی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اصل میں وہ ایک پاور کا نام ہے. جبکہ قرآن کی دوسری آیتوں میں اور احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اس سے زیادہ وضاحت کیا چاہیے؟ تو اس قسم کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ آیتیں متشابہات کہلاتی ہے. یعنی کہ ما ورائے عقل حقائق، غور کیجیے اس لفظ کو، ما ورائے عقل حقائق جن آیتوں میں بیان ہوتے ہیں وہ آیت متشابہات ہوتا ہے. ما ورائے عقل یعنی جو عقل سے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں مگر حق ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس کا ایک لیول ہے، اس کے اوپر کی کئی اوپر کی وہ باتیں ہیں اور حق ہے. اب اس کو حق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آ سکتا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ ما ورائے عقل ہے، عقل کے پرے، عقل کے بہت دور کے حقائق ہیں، سچائیاں ہیں. ان کا بیان جن آیتوں میں ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے عقل میں نہیں بیٹھنے والا. اس لیے بارہا کئی سالوں سے علماء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ تابعین اور علماء کرام دعات اس بات کو محنت کرتے آ رہے ہیں، بولتے آ رہے ہیں، پھر بھی امت مسلمہ کے بہت سارے افراد کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اسلام میں عقل کا دخل نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آتی، کہتے نہیں عقل بہت بڑی چیز ہے. عقل پوچھتے بھی مذاق میں، عقل بڑی کیا بھینس بڑی. اور ہم لوگ وہ طنز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم سے یہ سوال کیا جائے تم کہو گے کہ بھینس بڑی، وہ بظاہر نظر آتی ہے جبکہ ہمارے نگاہ میں عقل بڑی ہے. تو عقل کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ اسلام میں بھی اس کا استعمال کر دیتے ہیں. جبکہ میں بارہا کہتا ہوں کہ اہل حق کی پہچان کیا ہے. اہل حق جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی عقل علم کے تابع ہوتی ہے. جو علم ہوتا ہے اس کے تابع. علم ہے کیا؟ اب تم بولیں گے عقل کا نام ہی علم ہے. نہیں، عقل الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. علم کہتے ہیں قرآن کو اور احادیث مبارکہ کو، اللہ کی باتوں کو اور اس کے رسول کے فرمودات کو. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. اس کی تابع ان کی عقل ہوتی ہے. جب قرآن کی آیت آ گئی عقل بند، کیونکہ آیت کافی ہے. حدیث مبارکہ آ گئی عقل بند کیونکہ حدیث کافی ہے. یہ اہل حق کی پہچان. اہل باطل کی پہچان، گمراہ فرقے کی پہچان کیا ہے؟ ان کا علم عقل کے تابع ہوتا ہے. یعنی بہت پڑھ لیتے، اتنا پڑھتے اتنا علم آ جاتا ہے ان کے پاس کہ وہ علم ان کا عقل کے تابع ہوتا ہے. کوئی مسئلہ پوچھو، کوئی آیت بھلی نہیں معلوم ہے، حدیث نہیں معلوم ہے، ہاں میرے خیال سے ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا ہے؟ ارے تمہارے خیال کی کیا ویلیو، کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ میرے حساب سے ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ پوچھا جاتا، حالانکہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اور اگر کیا کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی جواب دیتے. اللہ کے بندے، کتنے 100 سال کے بعد تو پیدا ہوا، اتنا سمجھ لیا اسلام کو کہ نبی سے پوچھا جاتا تو ایسا ہی جواب دیتے. یہ کیا؟ یہ عقل کا اتنا اوور استعمال ہو گیا ہے نا. اس لیے وہ کہتے بھی ہیں مینجمنٹ میں ایک چیز آتی ہے، مینجمنٹ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، پرنسپلس آف مینجمنٹ وغیرہ، اس میں ایک اصول آتا ہے کہ لوگوں کا استعمال کیسے کریں، مین پاور کا. ایک ایسی بات ضمنی یاد آئی تو بتا رہا ہوں کہ عقل کا استعمال بھی کیسا کرنا چاہیے. مین پاور جو ہوتا ہے نا، ورکرز ہے نا، فورمین، ان کا استعمال کیسا کرنا چاہیے. یا مشین ہے، مشین کا استعمال کیسا کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے منیمم یوٹیلائزیشن اور ایک ہوتا ہے میکسیمم یوٹیلائزیشن. یعنی کسی مشین کا، کسی مین پاور کا، کسی آدمی کا کم سے کم استعمال کرو تو عائدی ہو جاتا ہے، آلسی ہو جاتا ہے. میکسیمم یوٹیلائز کرو تو تھک جاتا ہے، جتنا آؤٹ پٹ دینا چاہیے نہیں دیتا، چاہے مشین ہو چاہے انسان ہو. ان دونوں کے بیچ کی ایک چیز ہے، وہ ہے آپٹیمم یوٹیلائزیشن، جو نا منیمم ہے نا جو میکسیمم ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 3 گھنٹے کام کیا رہا جائے اور 1 گھنٹہ اس کو ریسٹ دیا جائے لنچ کے لیے، تاکہ پھر وہ
اچھے سے فریش ہو کر پھر کام پر لگ جائے. کام کے درمیان میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رہے جس کا ذہن اس کا دماغ جگہ پر رہے, تھکے نہیں. یہ کیا ہے؟ آپٹیم یوٹیلائزیشن کے بہت سارے طریقے. اسی طرح عقل کو نہ منیمم استعمال کیا جائے نہ میکسیمم اوور یوٹیلائزیشن. میکسیمم یوٹیلائزیشن نہیں کیا جائے, آپٹیم یوٹیلائزیشن. آپٹیم کب ہوگا؟ جب عقل علم کے تابع ہوگی. عقل علم کے, قرآن اور حدیث کے تابع ہوگی تو انسان جو ہے گمراہ نہیں ہوگا. تو جو ما وراء عقل حقائق ہے ان کا ذکر ان آیتوں میں ہوتا ہے جن کے سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہوتی ہے, سمجھ نہیں سکتے. مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا جہنم کا تذکرہ کیا. کتنے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کیا ہے, کیسے ہے؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے انسانوں پر, قرآن کے پڑھنے والوں پر, اسلام کے ماننے والوں پر. کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے تعلق سے بھی وہی سمجھایا جو سمجھ میں آ سکتا. مثال کے طور پر اللہ کہتا ہے کہ جنت میں سیب ہے, انگور ہے, کہتا ہے نا, کہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں صرف سیب اور انگور ہی ہے؟ نہیں, انسان نے سیب اور انگور کو دیکھا ہے, کھایا ہے, ان کا مزہ چکھا ہے, اس لیے اس کا نام لینے پر اس کا احساس ہو سکتا ہے, بھلے 1% کیوں نہ ہو, وہ 1% کیوں نہ ہو. اس لیے اللہ نے کہا کہ جنت میں یہ بھی ہے تاکہ ان کو سمجھ سکے. حالانکہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں, ایسی چیزیں جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں جس کے تعلق, جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی اب تک کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا. No one thought about that. کسی نے سوچا تک نہیں وہ چیزیں جنت میں. پھر بھی اللہ نے قرآن میں کیسی باتیں بیان کی جو سمجھ میں آ سکتی ہے. دوزخ کے تعلق سے وہی باتیں بیان کی جو سمجھ میں آ سکتی, مختصر. پھر بھی وہ آیات متشابہات ہیں, ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, ان کی گہرائی میں نہیں جانا ہے. جتنا اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا بس چوں کا تو ماننا ہے. جب یہ دونوں کا فرق معلوم ہو گیا کہ آیات محکمات کس کو کہتے ہیں, آیات متشابہات کس کو کہتے ہیں, ایک بار پھر سے بیان کر دیتا ہوں. آیات محکمات وہ ہے جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہوتا ہے, جن کا مفہوم معنی واضح اور اٹل ہوتا ہے, جو اوامر اور نواہی کے تعلق سے ہوتے ہیں, جو احکام اور مسائل کے تعلق سے ہوتے ہیں, جو قصص اور حکایات کے تعلق سے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آیات محکمات. آیات متشابہات وہ ہے جو ما وراء عقل حقائق ہے, جو انسان جس کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل قاصر ہے, جس میں اللہ کی ہستی کے تعلق سے, اللہ کے صفات کے تعلق سے, اللہ کی ذات کے تعلق سے, قضاء اور قدر کے تعلق سے, جنت اور جہنم کے تعلق اس میں بیان ہوتا ہے. یہ آیات متشابہات ہے. اب ان دونوں میں فرق جب معلوم ہو گیا تو آئیے اصل مقصد اس ٹکڑے کا جو ہے جس سے ہم کو نصیحت حاصل کرنی ہے اس کو بھی سمجھ لیں. یہاں پر یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ عیسائیوں کے تعلق سے بیان کی جا رہی ہے نا. نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر 83 تک 83 تک ہمیں اسی ضمن میں سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ مناظرہ مباحثہ کیا تھا جس کے ضمن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیا. تو عیسائیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سمجھا رہا ہے نا. کیوں عیسائی نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے انہیں یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ آیات محکمات ہوتی ہے اور آیات متشابہات ہوتی ہے اللہ کی کتاب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آیات محکمات میں سے یہ حکم جو اللہ کیسا ہے, بالکل محکم, کلیئر. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بندے اور رسول. یہ نا اللہ کے بندے اور وہیں پر قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ بھی کہا کہ وہ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے. کہا نا نہیں کیا؟ اللہ کے کیا ہے؟ روح ہے, اللہ کی روح اور اللہ کلمت. اب عیسائی حضرات جو آیات محکمات انہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر بندے اور رسول کا ذکر ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے اور اس بات پر بحث کرتے کہ دیکھو تمہارے قرآن نے کہہ دیا نا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ اللہ کا روح ہے, مطلب اللہ سے نکلی
نکلی ہوئی ایک چیز ہے، اللہ کا ایک عنصر ہے، کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا حکم ہے، گویا کہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں اس کو. سمجھ رہے بات؟ اللہ کا جز تسلیم کر رہے ہیں. حالانکہ وہی بات جو وہ بیان کرے قرآن میں موجود ہے، تو انہوں نے بجائے آیات محکمات کے پیچھے جانے کے آیات متشابہات کے پیچھے چلے گئے. کیوں؟ ان کی دلوں میں اصل میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے. عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے کسی کو الہ اور معبود بنا لیا، اور اس کو فٹ کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے آیات متشابہات کو اس کے سپورٹ میں لا رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جو بہت بڑا فرق ہے. میں بار بار اس کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ لوگوں کا جی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قیامت تک رہنے والی وہ جماعت جو حق پرست ہوگی اس کی کیا صفات ہے معلوم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنا پریشان ہے. جس کو جو بچپن سے لیول مل گیا اسی لیول میں جی رہا ہے، علم حاصل نہیں کرتا ہے اور نہیں تحقیق کرتا ہے. اہل حق کی پہچان، ناجی فرقے کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں جس پر وہ چلتا ہے. سمجھ رہے بات؟ اس کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ دلائل ہوتے ہیں، بس انہیں پڑھتا ہے، انہیں سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. اس کے عقائد، اس کے اعمال وہی ہوتے ہیں جو اس کے بعد دلائل ہوتے ہیں. یہ اہل حق کی پہچان ہے، ناجی فرقے کی پہچان. اور جو باطل فرقہ ہے، اہل باطل گمراہ فرقے کی علامت ہے کہ اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں، وہ بناتا ہے، اپنے طرف سے عقیدہ بناتا ہے، اپنے طرف سے مسئلہ بناتا ہے. اب اس کو صحیح کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے. کیا ڈھونڈتا ہے؟ دلائل ڈھونڈتا ہے. ارے فلاں آیت اس کی سوٹ ہو رہی ہے تو آیت کو وہاں سوٹ کر دیا، جوڑ دیا. دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. ایک کے پاس عقائد اور مسائل نہیں ہے، دلیل آ گئی، عقیدہ بن گیا، دلیل آ گئی، مسئلہ بن گیا. یہ اہل حق ہے. اہل باطل کو نے کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کے پاس نہ عقیدہ ہوتا ہے نہ مسئلہ ہوتا ہے. بناتے ہیں، بنا کر کیا کرتے ہیں؟ اس مسئلے کو، اس عقیدے کو صحیح ثابت کرتے ہیں دلائل لالا کر. یہ اہل باطل کی ایک اور پہچان ہے. تو عیسائیوں نے بھی کیا کیا؟ عقیدہ گھڑا پہلے کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے بیٹے مطلب اللہ سے جوڑنا پڑے گا. تو روح اللہ، اللہ کا روح، یعنی اللہ نے اپنی طرف روح ڈالا تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے. کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا حکم، یعنی گویا کہ اللہ کا جز، اللہ کا ایک عنصر، اللہ کا ایک ٹکڑا ہو گئے. اس طرح کیا کیے؟ آیات متشابہات کو جوڑ دیا اپنے گندے عقیدے سے، اپنے عقیدے کو، جھوٹے عقیدے کو تقویت دینے کی کوشش کی آیات متشابہات سے عیسائیوں نے، ہے نا. اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، جن کی دلوں میں کچی ہوتی ہے، وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ آیات محکمات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو انہیں کیوں نہیں لیا؟ اسی طرح ایک اور فرق بھی جانتے ہیں جو اسی آیت سے ہمیں سمجھنا ہے، اسی آیت کے ٹکڑے سے ہمیں سمجھنا ہے. وہ ہے جو بڑا اہم ہے، اہل حق اہل باطل کے درمیان جو فرق ہے، جو ناجی فرقہ ہوگا. بڑا اہم اصول دے رہا ہوں، علمی اور بنیادی اصول دے رہا ہوں، جس سے قرآن سمجھ میں آئے گا، جس سے احادیث مبارکہ سمجھ میں آئیں گے، جس سے پورا اسلام سمجھ میں آئے گا، اسلام کی جان سمجھ میں آئے گی. ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ، اہل حق فرقہ، وہ لوگ جو حق پر رہیں گے، وہ لوگ جو حق پر ہیں، ان کی ایک اور صفت ہے جو گمراہ نہیں ہوتے. ان کی کیا صفت ہے؟ کہ یہ آیات محکمات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. آیات محکمات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. جب آیات متشابہات کی باری آتی ہے تو انہیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں آیات محکمات کی روشنی میں. تو بنیاد کون سا ہوا؟ آیات محکمات ان کے لیے بنیاد ہوتے ہیں. آیات متشابہات کو آیات محکمات کی روشنی سے سمجھتے ہیں. یہ اہل حق کی نشانی ہے، اہل حق کی علامت ہے.
ناجی فرقے کی علامت ہے کہ آیات متشابہات جن کو پڑھنے سے 2-3 معنی نکل رہے ہوں تو اس کا ایک معنی کیا ہو سکتا ہے؟ آیات محکمات کے ذریعے سے اسے سمجھتے ہیں. اور اہل باطل کی یہ پہچان ہے، گمراہ فرقے کی پہچان ہے کہ آیات متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں. آیات متشابہات کو اپنے عقیدے کی، انشاءاللہ ایک بڑی زبردست مثال دوں گا، اپنے عقیدے کی، اپنے مسئلے کی بنیاد بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آیات متشابہات بھی سمجھتے ہیں، آیات محکمات بھی سمجھتے ہیں. گویا کہ آیات متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں. اتنا ہی نہیں، ان کی اس گھناؤنی اور گندی حرکت سے وہ کئیوں مرتبہ آیات محکمات کو بھی آیات متشابہات بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بنیاد آیات متشابہات کو بنایا. متشابہات بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آیات متشابہات کو بنیاد بنانے کی وجہ سے آیات محکمات بھی ان کے سامنے آتی ہیں تو اس کا بھی معنی مفہوم بدل دیتے ہیں، اس کی بھی تعویل کر دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کی تعویلیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں فتنہ برپا کرے. متشابہات ہی نہیں جس کی اللہ تعالیٰ قرآن بیان کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، یہ متشابہات میں تعویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان کی یہ گھناؤنی حرکت کبھی کبھی اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ آیات محکمات کو بھی وہ متشابہات کر دیتے ہیں، اس کی بھی تعویلیں کر دیتے ہیں. یہ اہل باطل کی علامت ہے. آئیے میں مثال دے دیتا ہوں جو عام طور پر ہمارے ڈیلی روٹین میں اس سے ہم کو سابقہ بڑھتا رہتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے دو چار ہوتے رہتے ہیں. اب ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 ہے. اس میں بالکل ابتدائی آیتیں ہیں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اپنی ذات کے تعلق سے، میں اللہ کی ہستی کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں. اس میں بھی وہ آیتیں جو بالکل واضح ہے اور وہ آیتیں جس میں وضاحت نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر کس چیز کی طرف جائیں گے؟ آیات محکمات کو کہتے ہیں جو واضح ہو. اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ یہ واضح چیزوں کو اصل سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا نا ام الکتاب، آیات محکمات اصل کتاب ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے طرف سے اللہ کہتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ تکلیف اٹھائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، اس لیے ہم نے نازل کیا تاکہ یہ اس سے نصیحت ملے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کیا گیا اس کی طرف سے جس نے زمین کی اور آسمانوں کی پیدائش کی جو زمین کے اوپر ہے. آیت نمبر 5 میں اللہ کہتا ہے کون ہے وہ جس نے پیدائش کی ان سب کی؟ کون ہے جس نے قرآن نازل کیا؟ الرحمن، وہ رحمان ہے. علی العرش استویٰ، وہ عرش پر مستوی ہے. عرش پر، اس کا ظاہری معنی جو واضح اور کھلا ہوا سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان زمین کی سب کی پیدائش کر کے اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. مستوی کا عام مفہوم جو سمجھ میں آنے کے لیے وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر، جو کہ اللہ کرسی ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے. بیٹھا ہوا لفظ مناسب نہیں ہے، مستوی ہے کہتے ہیں اس کو. یہ کافی حد تک وضاحت کرتی ہے نا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے. ایک نہیں کئیوں جگہ پہ یہ آیت اللہ نے ریپیٹ کی ہے. ایک جگہ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے فلاں کو بنایا، سب سے پہلے فلاں کو بنایا، پوری مخلوقات کا ذکر کرتا ہے. ان سب کو بنانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پھر آسمان کا متوجہ ہوا، پھر اس کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. آخر میں کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی. اس میں وضاحت پائی جاتی ہے کہ اللہ کہاں ہے. اب اس میں وہ آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیتوں میں کیا سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب کیا؟ ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی یہ نکل سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساتھ میں ہے نا، بالکل ساتھ میں ہے، جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے. گویا کہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعوذ باللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے.
یہ مفہوم نکل رہا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب دو لوگ سرگوشی کرتے ہیں یا تین لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو اس میں چوتھا اللہ ہوتا ہے. یہ بھی آیت ہی ہے اللہ ہی کی طرف سے. اللہ کہاں ہے تو ان کے ساتھ ہے. یہ آیتوں میں وضاحت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے کہ اپنے علم کے اعتبار سے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے ان میں وضاحت نہیں پائی جاتی. جیسے یہاں پر اللہ کی ذات کے تعلق سے ذکر ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. ان کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں علم کے اعتبار سے ہوں تمہارے ساتھ میں کیا ہوں؟ تمہاری ایک ایک حرکت کو میں جانتا ہوں, تمہارے ایک ایک عمل کو میں جانتا ہوں, تمہارے دلوں میں ہونے والے خیالات کو تک میں جانتا ہوں. میں اس طرح تمہارے ساتھ ہوں علم کے اعتبار سے. اگر ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو کسی ہندو کو غلط بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہندو بھی صحیح ہو جائے گا. ہندو کہتا ہے ہر کنکر میں شنکر. اب یہ اگر کہے کہ ہر مخلوق میں خدا ہے تو ہندو اور مسلمان میں فرق کیا رہا؟ خیر, ہندو کو غلط بولنا, اپنے آپ کو صحیح بولنا مقصود نہیں ہے. اصل معنی مفہوم کیا ہے ان آیتوں کا؟ وہ آیت جس میں زیادہ وضاحت ہے کہ اللہ عرش پر مستوی, اس کو پہلے لیں گے, اور جس میں زیادہ وضاحت نہیں اس کو بعد میں لیں گے. اور جو زیادہ وضاحت ہے اس کو اس کی روشنی میں جس کی زیادہ وضاحت نہیں ان کو سمجھیں گے. اب بنیاد لوگوں نے کیا بنایا؟ کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے, اللہ لا مکان ہے, نعوذ باللہ اللہ لا محدود ہے, اللہ کا نور ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ ہر چیز میں موجود ہے. یہ عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ ایسی آیتیں ہیں جس میں زیادہ وضاحت نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے عقیدہ گھڑا کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے, پھر اس کے لیے دلائل فٹ کیے. جبکہ اہل حق کی کیا پہچان ہے؟ وہ پہلے دلیل دیکھتے اس کے بعد عقیدہ بنتا ہے ان کا. دلیل کی بنیاد پر عقیدہ, دلیل کی بنیاد پر مسئلہ, دلیل کی بنیاد پر عمل. دلیل کیا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے, عقیدہ بن گیا. جتنا ہے اتنا ہی. اب کیسے مستوی ہے, کون سے اسٹائل میں ہے, نعوذ باللہ یہ کام سوچنے کا اپنا ہی ہے. اللہ کے صفات کے تعلق سے یہ اصول ہے کہ اس کے تعلق سے سوچنا نہیں, جتنا اللہ نے کہا اتنا ہی مان لینا. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو یہ اہل حق کا یہ طریقہ ہے کہ دلائل کو لے کر اپنا عقیدہ اور مسئلہ بناتے ہیں. یہ چند باتیں تھی آیت متشابہات اور آیت محکمات کے تعلق سے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.